رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تیسرا حصہ ہے مدنی دور. ہجرت تا وفات یا مدنی دور دونوں اس کو کہتے ہیں. مدت اس کی ہے 10 سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اسلامی ملک. پھر مدنی دور کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے خطرات اور ان کا مقابلہ. دوسرا مرحلہ ہے فتح کی ابتدا اور آثار. تیسرا مرحلہ ہے فتح کی تکمیل اور آثار. اس پہلے مرحلے میں ہم چل رہے ہیں، خطرات اور ان کا مقابلہ. 5 سال 8 ماہ یہ مسلسل خطرات کا دور رہا، اور یہ دور ختم ہوگا تو اس کا خلاصہ میں پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حرکت کی ایک زندگی گزارتے ہیں. مسلسل اندر سے باہر سے خطرات. اس میں 3 سال ہم بیان کر چکے ہیں اور آج ہم 4تھا سال شروع کرتے ہیں. 4تھے سال کے کچھ مشہور واقعات پیش آئے. ایک رجی کا حادثہ پیش آیا، ایک بیر معونہ کا حادثہ پیش آیا، اور ایک بنو نذیر کا غزوہ پیش آیا. مدینہ منورہ سے جنوب کے اندر مکہ مکرمہ اور طائف کے بیچ میں ایک علاقہ آتا ہے. آج کل اس کا نام ہدا ہے، رجی بھی اس کا نام. بدر کے واقعے میں کافر مارے گئے. یہاں ایک آدمی رہتا تھا، سفیان اس کا نام تھا. اس نے مکہ والوں کے کہنے پر ایک دھوکہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیجیں، ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ جا کر ان کو اسلام کی تبلیغ کرے، اسلام کی تعلیم دے ان کو. آپ علیہ السلام نے تقریباً 10 صحابہ کا ایک مجموعہ، 10 صحابہ کی جماعت ان کے ساتھ روانہ کی. ان کے علاقے میں پہنچے تو انہوں نے گھیر لیا ان کو، اور ایسا واضح معلوم ہو گیا کہ یہ ان کو مارنا چاہتے ہیں. خالی ہاتھ صحابہ وہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے، اونچی جگہ پر. انہوں نے کہا تم نیچے اتر جاؤ، ہم کچھ نہیں کہیں گے. وہ ان کے کہنے پر کچھ اتر آئے، کچھ نہیں اترے. جو نہیں اترے انہوں نے شہید کر دی. 3 صحابہ اتر آئے. خبیب ابن عدی، زید ابن دسنہ، عبداللہ ابن طارق. لیکن جیسے وہ نیچے اتر آئے ان کے وعدے کے مطابق انہوں نے باندھنا شروع کر دی. تو ایک صحابی نے تو کہا کہ میں تمہارے وعدے پر مجھے اعتماد نہیں، وہ بھی شہید کر دی. اس طرح 2 صحابی رہ گئے، خبیب ابن عدی اور زید ابن دسنہ. ان کو یہ لے گئے مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ میں ان کو قیمت پر بیچ دیا. ان 2 صحابہ کو کافروں نے اپنے پاس رکھا. تنعیم ایک علاقہ ہے مکہ مکرمہ جہاں سے لوگ عمرہ کرتے ہیں.
مسجد عائشہ ہے ادھر. جو مکہ کے اندر رہنے والے ہیں جب وہ عمرہ کرتے ہیں تو تنعیم کے مقام پر جا کر احرام باندھتے ہیں کیونکہ سب سے قریب جگہ وہ ہے. اس کے بعد جعرانہ ہے، پھر حدیبیہ ہے، یہ مقامات ہیں، لیکن قریب ترین جگہ تنعیم کی. اس تنعیم کے میدان میں ان کو لائے اور وہاں ان کو شہید کر دی. یہاں ان کا بڑا مشہور واقعہ ہو گیا. ان کو جب شہید کیا گیا خبیب بن عدی کو، اور لا کے ان کو سولی پر چڑھایا تو ان سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، تمہیں چھوڑ دیں گے. کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا. کہا تم کو پسند ہے تمہاری جگہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے بیٹھے رہتے. کہا واللہ یہ بھی نہیں پسند ہے، یہ تو بہت بڑی بات تم نے کر دی. یہ بھی نہیں پسند، مجھے برداشت نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کانٹا چبھے اور میں آرام سے بیٹھا ہوں. اور پھر اخیر وقت 2 رکعت نماز پڑھی اور کچھ اشعار کہے اور یوں کہا کہ اے اللہ یہاں کوئی نہیں ہے جو میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے، آپ ہی میرا سلام پہنچا دیجیے. اور آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی حالت تبدیل ہوئی اور آپ نے فرمایا وعلیک السلام یا خبیب، وعلیک السلام یا خبیب. اور فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھے خبیب کا سلام پہنچا. شہید ہو گئے دونوں نے اپنا سلام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ علیہ السلام کی وفاداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ان کی لاشیں لٹکی رہ گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ان 2 کی لاشوں کو لیا؟ پھر حضرت زبیر اور حضرت مقداد 2 صحابہ مدینہ سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ پہنچے ہیں اور رات کے وقت میں دونوں لاشوں کو اٹھا کر کے لے گئے. ایک جگہ پہنچ کر کافروں کو اطلاع ہوئی تو پیچھا کیا اور گھیر لیا. وہ مقابلے میں لگ گئے اور حضرت خبیب کی لاش کو کہتے ہیں زمین میں نگل لیا. حضرت خبیب کا لقب ہے بلیع الارض، زمین کے نگلے ہوئے. وہ لاش ان کی محفوظ ہو گئی. اسی مجمع میں ایک صحابی تھے حضرت عاصم ابن ثابت ان کا نام، بڑے بہادر صحابی. کافر نے ان کے سر کی قیمت لگائی تھی اور جب یہ شہید ہوئے ان کا سر لینے آئے لیکن شہد کی مکھیاں آ گئی اور پورا گھیر لیا اور پھر بارش ہوئی اور ان کی لاش بہ گئی، کسی کو ملی بھی نہیں. یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی کرامت ہے. ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ کرنے والے اللہ ہیں، قدرت اللہ کی. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا اعزاز اکرام کبھی اس طرح فرماتے جو عام طور پر نہیں ہو سکتا. اس کو پیغمبر کے حق میں ہو تو معجزہ ہوتا ہے اور کسی شریعت کے پابند عام آدمی کے حق میں ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. یہ خبیب بن عدی اور ان کا واقعہ ہے. رجی کا واقعہ ہوا اور 10 صحابہ کرام جن کو تبلیغ اور تعلیم کے نام پر لے جا کر شہید کر دیا. آپ علیہ السلام کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا تھا اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو اسی آدمی کے پیچھے بھیجا تھا، یہ سفیان، جس نے اتنا بڑا فراڈ کیا تھا اور اس صحابی نے جا کر اس کا کام کر دیا تھا. حضرت خبیب ابن عدی جب شہید ہو رہے تھے انہوں نے کچھ اشعار کہے، حضرات بہترین اشعار ہیں. فرماتے ہیں وما بی حذار الموت انی لمیت، مجھے موت کو کوئی ڈر نہیں ہے، میں تو مرنے والا ہوں.
وَإِنَّ إِلَى رَبِّي إِيَابِي وَمَرْجِعِي، میرا اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، واپس ہونا. وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، مجھے کچھ پرواہ نہیں جب میں اسلام کی حالت میں مارا جا رہا ہوں. عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، مجھے کس پہلو پر گرا دیا جائے گا، مجھے اس کی بھی کچھ پرواہ نہیں. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے سارا کام. اگر وہ چاہے یبارک علی اوصال شلو ممزعی، تو میرے بکھرے وزن کے ایک ایک جوڑ میں برکت پیدا فرما دے، اس کی مرضی. فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا انی الی اللہ مرجعی، میں دشمن کے سامنے نہ کسی عاجزی کا اظہار کروں گا، نہ کسی فریاد کا اظہار کروں گا، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. پورے بہادری کے ساتھ. اور آپ علیہ السلام پر اخیر وقت میں سلام بھیجا اور شہید کر دی. اور موت کے وقت میں 2 رکعت پڑھی اور مختصر پڑھی، اور فرمایا کہ میں اگر اپنی 2 رکعتیں لمبی کرتا تو تم لوگ کہتے کہ موت کے ڈر سے دیر لگا رہا ہے، اس لیے مختصر کر دی، ورنہ میں اور بھی لمبی کر سکتا. حضرات یہ ہمارے بڑے آج موت کے تذکرے سے ہم سنتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور ہمارے گھبرانے سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، ویسے بھی اپنے وقت پر کام ہو جائے گا. لیکن موت سے اتنے گھبرانے کی نہیں ضرورت. صحابہ کرام کا انتقال ہوتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، اور فرما رہے غدن القى الاحبہ محمدا وحزبہ، کل ہماری اپنے محبوب سے ملاقات ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں سے ملاقات. ایک اللہ والے سے سوال کیا گیا کہ ہم موت کے تذکرے سے کیوں اتنے گھبراتے ہیں اور ہم کیوں ڈر جاتے ہیں اتنے موت سے؟ فرمایا بات یہ ہے، انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ آبادی سے ویرانے میں جانے کا کہا جائے تو وہ تیار نہیں ہو. ہماری آخرت ویران ہو، ہم نے اپنی ساری توجہ دنیا پر لگائی، اب جب ہم کو یہاں سے منتقل ہونے کی بات ہوتی ہے تو ہمارا جی نہیں چاہتا. اس لیے حضرات اپنی توجہ کچھ آخرت کی طرف، زیادہ آخرت کی طرف کرنی چاہیے. تو یہ واقعہ ہوا تھا رجی کا. اسی سفر کے مہینے میں ایک اور واقعہ پیش ہے بیر معونہ کا. نجد علاقہ ہے، اس علاقے کو نجد کہا جاتا ہے، بالائی علاقہ جزیرۃ العرب کا، جس میں آج کل سعودی عرب کا جو پورا انتظامی حصہ ہے، ریاض، یہ علاقے سب نجد کے اندر آتا ہے، قصیم، بریدہ. اس نجد کے علاقے سے ایک سردار آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہمارا بڑا قبیلہ ہے جو مسلمان ہونا چاہتا ہے، ان کی تعلیم کے لیے آپ کچھ لوگ ہمارے ساتھ کریں. آپ نے فرمایا مجھے نجد والوں کے بارے میں اطمینان نہیں ہے، میں اپنے صحابہ بھیج دوں پھر وہ کچھ کر دیں تو میں کام میں ذمہ دار ہوں. آپ نے اپنے صحابہ میں قرہ کو چنا. قرہ صحابہ کرام کی جماعت میں جب قرہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو جیسا آج ہے ایسا نہیں. قرہ ان کے عرف میں جو بڑے درجے کے عالم ہوں ان کو قرہ کہا جاتا ہے، کیوں جو قاری ہو تو عالم تو ہوگا. آپ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو چنا اور ان کے ساتھ روانہ کر. بیر معونہ ایک علاقہ ہے، یہاں پر پہنچے تو وہاں بھی انہوں نے گھیر لی. وہ ذمہ دار آدمی نے بہرحال کوشش کی چھڑانے کی، لیکن اس کی بات نہیں سنی اور سب کو شہید کر دیا. اس میں ایک زخمی رہ گئے، 2 صحابہ تھے، ایک کا نام عمرو بن امیہ الزمری ہے، وہ اپنے جانوروں کو چرانے لے گئے تھے تو اس موقع پر حاضر نہیں تھے. یہ 2 صحابہ بچ گئے تو وہ دیکھا، قریب میں دیکھا اوپر سے جانور وہاں پر پرندے گھوم رہے ہیں جیسے نیچے کچھ لاشیں ہیں. قریب میں آ کر دیکھا تو سب ساتھی شہید ہیں.
تو حضرت عامر ابن امیہ زمری نے کہا کہ ہمیں واپس ہونا چاہیے یہاں سے. اس ایک صحابی نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھی شہید ہو گئے، میں کیا کروں گا، میں بھی شہید ہو جاؤں. گئے، شہید ہو گئے اور ان صحابی کو گرفتار کر دیا. یہ بنو زمرہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور اس قبیلے کا بنو زمرہ سے کچھ تعلق تھا. جب ان کو معلوم ہوا کہ فلانا قبیلے کے تو ان کو رہا کر دیا. یہ مدینہ منورہ واپس آئے. یہ جس قبیلے نے یہ ساری غداری کی اور صحابہ کو شہید کیا، اس قبیلے کا نام بنو عامر ہے. مدینہ کے قریب یہ ایک صحابی جو بچ گئے آ گئے، عامر ابن امیہ زمری. یہ جب پہنچے دیکھا ان کو دو لوگ نظر آئے، سمجھے اسی قبیلے کے لوگ، انہوں نے مار دی. اس سے میں تجھے 70 ساتھی ان کے شہید ہوگا. آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور دونوں واقعے بیان کر دیے کہ وہاں تو ہمارے ساتھی شہید ہو گئے اور یہاں میں نے 2 مارے. آپ نے دونوں پر افسوس کا اظہار کیا اور آپ نے 1 مہینے تک قنوت پڑھی. قنوت نازلہ جیسے پڑھتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر دعا کرتے ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت. یہ دعا، یہ قنوت ہے جو حادثہ اور مشکلات اور حالات خراب ہوں تو ایسے وقت میں یہ آپ علیہ السلام نے پڑھی اور آپ ان لوگوں کے نام لے لے کر وہ دعا کرتے تھے. اور ان صحابی کو آپ نے فرمایا کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں تھا جو 2 آدمی مارے گئے. یہ رجیق بیر معونہ کا حادثہ 1 ہی مہینہ اور ایک ہی سال کے اندر پیش. آپ علیہ السلام کتنے حادثات کا سامنا کرتے اور ان حادثات میں اپنی پوری امت کو آپ چلا رہے. یعنی آپ علیہ السلام سے کامل نمونہ اس انسانیت کے اندر کوئی بھی نہیں. جن کی نقل اتاری جائے، جن کی باتوں کی اتباع کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین پر بہتر کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. اور آپ علیہ السلام کا ایک ایک طریقہ اتنا ناپا تلا اور اتنا فائنل ہے بالکل کہ اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں. انسانوں کے طریقے تو سارے تجربات ہیں، ٹھیک ہے غلط ہے، پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں. اور آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت اور آپ علیہ السلام کا ایک ایک طریقہ بالکل فائنل شکل کے اندر، انسانیت کے لیے اس سے بہترین کوئی شکل نہیں. تو آپ علیہ السلام کی سنتوں پر ہم سب مسلمانوں کو پورا عمل کرنا چاہیے. یہ بیر معونہ کا واقعہ ہو. اب آگے تیسرا واقعہ آتا ہے بنو نذیر کا. یہ 2 آدمی جو مارے گئے، ان کا مدینہ منورہ کے اندر یہود کا ایک قبیلہ ہے بنو نذیر، اس سے ان کا تعلق تھا. ویسے مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا تھا اور اس میثاق مدینہ کے اندر یہ بات طے تھی کہ اگر مسلمانوں پر کچھ تاوان آئے گا، جرمانہ، تو مدینہ کے غیر مسلم بھی ساتھ دیں گے، اگر ان پر آئے گا تو مسلمان ساتھ دیں گے. اب یہ 2 آدمی جو مارے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جرمانہ اور ان کی دیت دینا چاہتے تھے کہ جس قبیلے کے لوگ تھے ان کے خاندان والوں کو ہم دیت ادا کریں گے، ان کے لوگ بغیر قصور کے مارے گئے. آپ علیہ السلام بنو نذیر کے پاس گئے، کہا کہ ہم لوگ اس طرح کا تاوان ادا کریں گے تو میثاق مدینہ کے مطابق آپ لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے. انہوں نے بالکل کہا ٹھیک ہے، ہاں، خوش ہو گئے، استقبال بھی کیا. اندر ایک منصوبہ بنا اور کہا اپنے ایک آدمی کو کہا، آپ علیہ السلام کو بٹھائے دیوار کے پاس، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب، اور کہا ایک بھاری پتھر لے کر اوپر سے گرا دو، ان کو شہید کر دو، ایسا موقع پھر نہیں ملے گا. اور ایک اور کام بھی کیا. پھر آپ علیہ السلام سے کہا، پھر پیغام بھیجا کہ آپ ہم سے کچھ بات کریں. اور اندر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ
خنجر اپنے پاس لیے تھے زہر والے کہ ہم مار دیں گے تنہائی. آپ علیہ السلام کو ان دونوں باتوں کی اطلاع ہوئی تو آپ علیہ السلام پھر اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر کے ان کی بستی کا آپ نے محاصرہ کیا ہے، گھیراؤ کیا. ان کے پاس آپ نے پیغام بھیجا ہے پہلے کہ تم کو 10 دن کی مہلت ہے، 10 دن کے اندر تم مدینہ سے نکل جاؤ، تم یہاں رہنے کے قابل نہیں. یہ لوگ راضی بھی ہو گئے، لیکن مدینہ منورہ کے اندر منافقین کے گروپ رہتا تھا عبداللہ بن ابی. اس نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارا پورا قبیلہ آپ کے ساتھ ہے، بالکل نہیں ہلو، ہم ساتھ دیں گے آپ کو. یہود پکے ہو گئے، کہا ہم نہیں نکلیں گے، آپ کو جو کرنا کرو. آپ گئے، ان کی بستی کا محاصرہ ہوگی، محاصرہ کیا، تقریباً 10 دن تک گھیراؤ کیا، نہیں نکلے. آس پاس کھجور کے باغات تھے ان کے، آپ نے حکم کے ان درختوں کو آگ لگا دو. درختوں کو جب آگ لگائی گئی اور ان کے درخت کاٹ دیے گئے تو اندر سے چیخ پڑے، کہا بس ہم نکلیں گے، ہمیں جانے دو. پھر آپ نے ان کا فیصلہ کیا کہ آپ کی جتنی تعداد ہے ہر تیسرے پر ایک اونٹ لے جانے کی اجازت، اور اس اونٹ پر جتنا سامان ہے وہ لے جانے کی اجازت، اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں. تو ان کی تعداد 1800 افراد تھے اور 600 اونٹوں پر یہ اپنا سامان لاد کر چلے گئے. یہ بنو نذیر کا واقعہ پیش آیا. یہاں ایک بات ہے، سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 کے اندر ہے، وہاں ایک عجیب بات آتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. قرآن کریم میں ہے اس سورۃ الحشر میں، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. جو تم نے درخت کھجور کے کاٹے یا چھوڑے، یہ سب اللہ کے حکم سے. قرآن کریم کے اندر الحمد سے والناس تک ایسا کوئی حکم نہیں ہے جس میں ہے کہ درخت کاٹو یا چھوڑو. یہ اللہ کا حکم کہاں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اللہ نے اپنا حکم بتایا. ایک بات حل ہو جاتی ہے، آج اس امت کے اندر یہود اور نصارہ کے پیدا کردہ کچھ لوگ ہیں جو حدیث کے منکر ہیں، وہ حدیث کو نہیں مانتے. آپ ان کو سامنے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہتے نہیں، بس قرآن کی آیت پیش کرو، ہمیں حدیث مت سنا. اس آیت کی کیا بات ہوگی جس میں کہا کہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور ہر بات میں کہتے ہیں نہیں آیت پیش کرو، تو ہم کہتے ہیں وہ آیت آپ پیش کرتے ہیں جس میں کہ درخت کو چھوڑو یا کاٹو. تو یہ ایک مناسبت سے بات تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر.